دوستوں ليلۃ القدر وہ رات ہے جب زمین پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ دوستوں کبھی سوچا ہے شاید یہ زندگی کی آخری ليلۃ القدر ہو، شاید یہ آخری موقع ہو جب اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے اپنے دروازے کھولے بیٹھا ہو، شاید یہی وہ رات ہو جس میں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہو جائے۔ دوستوں یہ وہ رات ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جب اللہ بندے کی تڑپتی دعاؤں کو سنتا ہے، جب ہر سجدہ عرش کو ہلا دیتا ہے، جب ہر آنسو بخشش کی ضمانت بن جاتا ہے۔ آج رات اللہ سے مانگ لو، سجدے میں گر گر کر رو لو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات وہ ہے جب اللہ خود اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو توبہ کرے میں اسے معاف کر دوں۔ دوستو سوچو، کیا تم اللہ کی پکار کو نظر انداز کرو گے؟ کیا تم اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے کو ضائع کر دو گے؟ یہ وہ رات ہے جب گناہ مٹ جاتے ہیں، جب تقدیریں بدلتی ہیں، جب دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دوستو آج کی رات اپنے رب سے لو لگا لو، کیونکہ شاید زندگی میں دوبارہ یہ موقع نہ ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ليلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو ليلۃ القدر مغفرت کی رات ہے، اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اس رات میں اللہ کی عبادت کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو عبادت، ذکر اور دعا میں گزاریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ليلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں کیا دعا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا کرو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ دوستو ليلۃ القدر میں سب سے اہم عمل استغفار اور دعا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ليلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ دوستو ليلۃ القدر میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بندے کو جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ یہ رات برکت اور رحمت والی ہے، اس میں عبادت اور ذکر اللہ ہی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ليلۃ القدر میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوستو ليلۃ القدر میں عبادت کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ یہ 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہے۔ یہ موقع ہمیں ہر سال ملتا ہے، اس لیے اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ليلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، جو شخص اس رات کو پائے اور اس میں عبادت کرے وہ کامیاب ہو گیا۔ دوستو ليلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنا چاہیے، خاص طور پر 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں۔ اس رات میں عبادت کرنے والا شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو ليلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ ليلۃ القدر کیا ہے؟ ليلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک۔ دوستو ليلۃ القدر وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے اور اس میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، بے شک ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں۔ دوستو ليلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرت اور برکتوں کی رات ہے۔ اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ کے کرب کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ليلۃ القدر میں کی گئی ایک نیکی 1000 مہینوں کی نیکیوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو غفلت میں نہ گزارو، بلکہ اسے عبادت اور دعا میں بسر کرو۔ دوستو ليلۃ القدر میں کی گئی عبادت اور نیکی عام دنوں کی عبادت سے کئی گنا زیادہ افضل ہے، اس لیے اس رات میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ليلۃ القدر وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جو بندہ اللہ سے مانگے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ دوستو ليلۃ القدر دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اپنے لیے، اپنے والدین اور پوری امت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ليلۃ القدر میں زمین پر سکون اور اطمینان ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈک۔
یہ رات روشن ہوتی ہے اور اس کی صبح سورج نرمی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ دوستو لیلۃ القدر کی نشانیاں یہ ہیں کہ اس رات میں ایک خاص سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی نرم اور بغیر تیز چھاؤں کے طلوع ہوتی ہے۔ دوستو لیلۃ القدر وہ رات ہے جب زمین پر آسمان اتر آتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب زمین پر سکون کی چادر تنی ہوتی ہے، ہوائیں سرگوشیاں کرتی ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم سے جوک در جوک زمین پر اترتے ہیں۔ دوستو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کھانٹے مارتی ہے اور ہر وہ بندہ جو گناہوں میں ڈوبا ہو اگر اس رات میں سچی دل سے اللہ کو پکار لے تو اس کے گناہ یوں مٹا دیے جاتے ہیں جسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دوستو یہ وہ رات ہے جس کی ایک لمحے کی قدر اور قیمت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ سوچو ایک رات جس میں کیا جانے والا ایک سجدہ تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے، ایک آنسو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے اور ایک دعا تمہاری زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ دوستو یہ وہ رات ہے جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جب نصیبوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جب رزق، عزت اور زندگی کی مہلتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اگر تم نے آج کی رات غفلت میں گزار دی تو شاید قسمت پھر تمہیں یہ موقع نہ دے۔ دوستو آج زمین پر ایسا سکون ہوگا جو عام راتوں میں نہیں ہوتا۔ دلوں میں عجب سا سکون، ہواؤں میں نرمی اور ایک عجیب سی روشنی جو روح میں اتر جائے گی۔ شاید تمہیں یہ محسوس بھی ہو کہ کوئی تمہاری دعا سن رہا ہے، تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو شمار کر رہا ہے اور تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹنے کو تیار ہے۔ دوستو سوچو اگر یہ میری زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو، اگر آج میری بخشش نہ ہوئی، اگر میں سستی میں پڑا رہا، اگر میں نے وقت ضائع کر دیا تو کیا مجھے دوبارہ موقع ملے گا؟ دوستو آج رات سب کچھ مانگ لو، سب کچھ بدل لو، اپنے گناہوں پر رو لو، اپنے اللہ سے صلاح کر لو۔ تم نہیں جانتے شاید یہی وہ رات ہو جب تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دروازہ کھل جائے۔ دوستو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک رات کو عبادت، ذکر، توبہ، استغفار، قرآن کی تلاوت اور نوافل میں گزاریں تاکہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکیں۔ دوستو یہ وہ عظیم رات ہے جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے، اس لیے ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے اور اس رات کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ دوستو اگر آپ بھی ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہونا چاہتے ہیں تو سچی دل سے توبہ کریں اور کمنٹس میں آمین لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ایسے گناہوں سے بچیں تو یہ ویڈیو ان کو شیئر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔